أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله لم تصنع هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شکورا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی اور حدیث شریف کا جو حصہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت میں دلچسپی لینے کا حکم دیا ہے کہ عبادتوں کے اندر دلچسپی لو، عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو تھکاؤ اور عبادتوں کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ہم نیکیوں کی لوگوں کو دعوت دیں، نیک بات کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ فضیلتیں ہمارے سامنے گزشتہ جمعہ کو آئی۔ آج مجھے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے اندر عبادتوں کا جذبہ پیدا کرے، عبادتوں کا شوق پیدا کرے، عبادتوں کے اندر رغبت لیں، اور یہ دلچسپی اور یہ شوق ایسی چیز بن جائے کہ جس طرح طبعی ہماری ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت، کہ جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کو کھائے بغیر چین نہیں ملتا، پیاس لگتی ہے تو پیے بغیر چین نہیں ملتا۔ اسی طرح بزرگوں، جب استنجا پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو اس سے فراغت کیے بغیر انسان بے چینی محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو عبادتوں کا ایسا عادی بنائے کہ اسے عبادت کے بغیر چین نہ ملے۔ یہ ہم سبوں کو اس زمانے کے اندر، جبکہ ہر طرف ہم لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور ہر آدمی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ میں اس اعتبار سے پریشان ہوں، میں اس اعتبار سے پریشان ہوں۔ یقیناً پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ترکیبیں اور تدبیریں بھی استعمال کرنی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اگر تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں تو یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اصل معاملہ جو ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا دیں کہ ہمیں اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بنانا ہے، عبادتوں کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب وہ بچہ 7 سال کا ہے، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اسے کیا پتا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ لیکن یہ حکم دیا گیا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا تو اب اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ مرحلہ جو ہوگا بچے کے لیے، یہ سیکھنے کا مرحلہ ہوگا، لہذا وہ 7 سال سے 10 سال کے درمیان 3 سال کا جو وقفہ ہے، اس میں وہ نمازوں کو سیکھے گا، نماز کی دعاؤں کو، نماز کی ترتیبوں کو، نماز کی ترکیبوں کو وہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال کے درمیان سیکھے گا۔ اب کہا گیا حکم بدلا، 7 سال کا حکم ہوا ہے تو کہا گیا کہ نماز کے لیے اس کو لے جاؤ، نماز اس کو سکھاؤ، نماز کی تاکید کرو۔
پھر جب 3 سال گزر گیا اور 10 سال کا ہو گیا تو اب کہا گیا کہ اب نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 سال اس کی تربیت کی گئی ہے، 3 سال اس کو بتلایا گیا ہے، 3 سال اس کو سکھلایا گیا ہے کہ نماز یہ ہے، نماز ایسی پڑھنی ہے۔ اب 3 سال کا وقفہ گزر گیا اور اب بھی اس کی عادت نہ بنی تو اس کو مارو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو ہم سمجھیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے تعلق سے ترغیب دی ہے اور عبادتوں میں ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ بچہ ہی بچپن سے سیکھے گا تو ماں باپ تو پہلے سے سیکھے ہوئے ہوں گے، ماں باپ تو پہلے سے عادی ہوں گے۔ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنا دشوار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں ماں باپ ہی نماز کے عادی نہیں ہیں، نماز کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں، تو اب وہ بچے کو کیسے حکم کرے گا؟ اور اگر اس نے بچے کو کہہ بھی دیا کہ بیٹا چلو 7 سال کے ہو گئے نماز پڑھو، تو بیٹا پلٹ کے پوچھے گا کہ آپ تو نماز نہیں پڑھتے، آپ تو 30 سال کے ہو گئے۔ تو بیٹے کے ذہن میں پہلے ہی یہ سوال آ جائے گا کہ آخر باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ 7 سال کے حکم میں نماز ادا کرنی ہے اور تم نماز پڑھنے جاؤ، اور باپ خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، ماں کہہ رہی ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ اور ماں خود نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں یہ بات بیٹھا رہے ہیں ذہنوں کے اندر کہ اپنے اندر عبادتوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق پیدا کرو۔ اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی، آپ کو حکم دیا اور آپ کے ذریعے سے امت کو اس بات کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوتی ہے، سورہ انشراح ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اس کی آخری آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کاموں سے فارغ ہو جایا کیجئے، فانصب، تو اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دنیاوی جو ضروریات ہیں، دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے اپنا دل لگائیے، لو لگائیے۔ سوچئے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پروردگار عالم اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ آپ دنیاوی کام کاج کو جلدی نمٹا کر کے اس کو نمٹانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا ہے، عبادت میں لگا کر کے اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حدیث ابھی پڑھی ہے کہ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصے کو کھڑے ہو کر کے گزار دیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر گزارنا یعنی عبادت کے لیے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصے کو گزار دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، قدم پھول جایا کرتا تھا۔ یہ ہے عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترس کھا کر کے کہا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رات میں اتنی دیر تک نماز کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر حضرت عائشہ نے یاد دلایا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں، اللہ نے نبیوں کو گناہوں سے معصوم بنایا ہے۔ تو انبیاء کرام سے خاص طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کا زندگی پر صدور نہیں ہوا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیشگی یہ بات فرما دی
کہ آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف ہے اگر خدا نے خواستہ کوئی بول چوک ہوئی تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اب آخر النبی ہیں، آپ سے بلند مرتبہ خدا کے بعد کسی کا نہیں ہے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ذوق اور یہ شوق جو میں بات عرض کرنے کی بزرگوں کوشش کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ عبادتوں کا ذوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج امت کے اندر سے عبادتوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق ختم ہو گیا۔ آج امت کے اندر سے نماز کی پابندی ختم ہوئی، دعاؤں کا اہتمام ختم ہوا، بھلائی اور نیکی کے کاموں کا جذبہ ماند پڑ گیا، یہ تمام چیزیں امت کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود رات کے اتنے حصے کھڑے رہا کرتے تھے عبادت کی حالت میں کہ آپ کے دونوں قدم پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، ترس آیا اور کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، عشاء کے بعد آپ نفل ادا کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، تو آپ کی خدمت میں تھے، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا، اور اتنا طویل قیام کیا اور تلاوت کرتے رہے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں برا خیال آیا، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ماذا ہممت، آپ نے برا خیال کیا کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہے اور کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک تلاوت کی کہ آپ کے دل میں برا خیال آ گیا، تو یہ برا خیال کیا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لقد حممت ان اقعد واذر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اب میں بیٹھ جاؤں گا نیت توڑ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ دوں گا۔ تو یہ برا خیال کر لیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود خود اپنی بات بیان کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں عبادت کے لیے، اچھا یہ کوئی فرض نماز کی بات نہیں چل رہی ہے، فرض کے علاوہ نوافل کی نمازوں کا اس قدر اہتمام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے اور انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ بعد میں نماز اس نے مکمل کی، بعد میں حدیث بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ اتنا طویل قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میں تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میری بس کی بات نہیں ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھے۔ تو یہ ذوق اور یہ شوق، اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کہ عبادت الہی اللہ کے توفیق سے نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کی کوشش کا عمل دخل ہے۔ انسان کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق متوجہ ہوتی ہے، اور انسان لاپرواہ ہو جائے کہ مجھے تو کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ کی توفیق ملتی ہے تو انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان کا ارادہ ہوتا ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں کہ ایک بادشاہ اپنے محل میں اوپر کے حصے میں کھڑا تھا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ کچھ محل ایسے بھی بنواتے تھے جس میں سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی، اس میں کمندوں کے ذریعے چڑھا جاتا تھا تاکہ دشمن سے حفاظت ہو، اور جب بادشاہ اپنی حفاظت کا انتظام کرنے سے قاصر ہو جائے تو پھر اس محل میں چلا جائے تو کوئی سیڑھی نہیں ہے، چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو آدمی اوپر جائے گا نہیں اور بادشاہ محفوظ رہ جائے گا۔ اس طرح کے محل بھی پہلے بادشاہ بنوایا کرتے تھے۔ تو بادشاہ محل کے اوپر ہے
اور ایک بزرگ محل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، تو بادشاہ نے آواز دی ان کو، یا آواز دلوائی کہ حضرت آپ اوپر تشریف لائیے، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو اس بزرگ نے نیچے سے ہی کہا کہ آپ اتنے اوپر ہیں اور اس محل کے اندر کوئی سیڑھی نہیں ہے، میں اوپر کیسے آؤں؟ تو اس نے کہا کہ میں انتظام کرتا ہوں، اور اس نے کمند لٹکا لی، رسی کے ساتھ کچھ جھولا کے جیسے بنا ہوا کرتا تھا، اور جس کو اوپر لینا ہوتا تھا اس کو اوپر کھینچ لیا جاتا تھا، اس طرح انتظام ہوتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے اپنی کمند نیچے گروا دی اور بزرگ اس میں بیٹھ گئے، اور ان کے سپاہیوں نے اس رسی کو کھینچا اور بزرگ اوپر چلے گئے۔ اب اس بادشاہ نے پوچھا، اب سوال کیا کہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے قرب کو کیسے حاصل کر لیے، اللہ کے قریبی کیسے بن گئے، بزرگی کے مقام پر کیسے فائز ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، اور فوراً جواب دیا کہ جس طرح آپ نے مجھے اپنے قریب بلا لیا، اسی طرح اللہ نے مجھے اپنا قرب نصیب کر دیا۔ بادشاہ نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ بادشاہ ہیں اور اس محل میں ہے جس میں سیڑھی نہیں ہے، جس کو آپ اپنے پاس بلانا چاہیں گے اس کے لیے کمند ڈالیں گے، وہ اس کے ذریعے سے اوپر آئے گا۔ اگر میں ملنا آپ سے چاہتا تو زندگی بھر آپ سے ملاقات اس محل کے اندر نہیں ہو پاتی، لیکن آپ نے ملنا چاہا تو کمند نیچے کیا، میں اس پر بیٹھا اور چند منٹ کے اندر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اسے عبادت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو عبادتوں کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت کا ذوق ہو، عبادت کا شوق ہو۔ کیوں آج ہم لوگ اس قدر عبادتوں سے متنفر ہو گئے؟ کیا احوال ہو گئے کہ پریشانیاں اتنی ہیں بحیثیت امت، مجموعی اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے اور پورے عالم اسلام کے اعتبار سے آج امت ستائی جا رہی ہے، پریشان کی جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے، رلائی جا رہی ہے۔ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ گھر بار محفوظ ہے، نہ بزرگ و کاروبار محفوظ ہے۔ اور اس وقت بھی امت اللہ کی عبادتوں کی طرف رجوع نہیں کر رہی ہے، تو یہ اللہ کی ہم سے ناراضگی کی ایک علامت و نشانی ہے۔ اللہ کی ناراضگی ختم کیسے ہوگی؟ اس کے لیے عبادتوں کا ذوق پیدا کرنا، عبادتوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا۔ آج ہمارا جو معاملہ ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اعمال سے بے رغبتی ہوئی ہے اور مال سے رغبت بڑھ گئی ہے۔ مال کمانے کے لیے محنتیں ہو رہی ہے اور اعمال کو جمع کرنے کے لیے محنتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ مال جو ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے اور اعمال جو ہے یہ زندگی کا مقصد ہے۔ بات سمجھے؟ مال جو ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، رہنے کا انتظام ہو جائے گا، پہننے کا اور سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ تو مال جو ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے اور اعمال جو ہے یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہم زندگی کی ضرورت میں تو پڑے ہیں لیکن زندگی کے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنات کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی پیدا کیے جانے کا ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ یہ دنیا، یہ کائنات کیوں سجائی گئی؟ اتنی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت میں بزرگوں کیوں لگا دیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے کہ عبادت کرو۔ تو اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کا کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے اور مال حاصل کرنا یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ ضرورت بقدر ضرورت ہو اور مقصد بقدر مقصد ہو تو ہم مقصد کے لیے تو ذرہ برابر کوشش کرتے ہیں اور جو ضرورت ہے اس کے لیے پورے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ بھائی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 گھنٹے بھی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی 60 اور 70 سالہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 8 گھنٹے بھی ہیں، 10 گھنٹے بھی ہیں، 12 اور 16 گھنٹے بھی ہیں۔ بعض لوگ لگاتار 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جو زندگی کی ضرورت ہے ہم نے اس کو مقصد بنایا
اور اعمال جو زندگی کا مقصد ہے اسے ہم ضرورت تک بھی محدود نہیں رکھا۔ تو بزرگوں توجہ دیں، خیال کریں، باتیں بہت ساری عرض کی جاتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن اعمال ہم سب کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اعمال میں کوتاہی نہیں، اعمال کا ذوق اور شوق، جس طرح جمعہ کے دن ہم اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں اور آ سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر استعداد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے 5 وقت نہیں آ سکتے۔ اتنے سارے لوگ جب جمعہ کے لیے آ سکتے ہیں تو اتنے سارے لوگ فجر کی نماز میں کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے اندر استعداد نہیں ہے؟ استعداد نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتے۔ ہمیں حکم جب دیا گیا ہے تو ہمارے اندر استعداد ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم سستی اور غفلت اور کوتاہی کے شکار ہیں۔ تو بزرگوں کوشش کریں، اللہ کے واسطے کوشش کریں کہ ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں، عبادتوں کا ذوق پیدا ہو، عبادتوں کا شوق پیدا ہو۔ عبادتوں کے ذوق اور شوق پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آہستہ آہستہ دنیاوی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی تکلیفیں ختم نہیں ہوئی تو آخر مرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا ہی فرمائیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا کرے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ مال جو ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے اور اعمال یہ زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ضرورت پر زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ضرورت تھوڑی بھی پوری ہو جائے تو کافی ہے۔ مقصد اصل ہوتا ہے، ایک طالب علم پڑھائی کرتا ہے تو پنکھوں پر نظر نہیں رکھتا، لائٹ پر نظر نہیں رکھتا کہ امتحان حال میں کتنے پنکھے لگے ہیں اور کتنی لائٹیں لگی ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں اور کیسی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ صرف سوالیہ پیپر پر نظر رکھتا ہے کہ کیا سوالات آئے ہیں اور اس کے جوابات کیسے حل کرنے ہیں۔ تو ضرورت کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ضرورت کی ہے، مقصد سوال کو حل کرنا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے زندگی اور موت عطا فرمائی ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اعمال کی طرف توجہ۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، میں نے دو باتیں عرض کی، تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مال جو ہے جس کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، یہ کرنسی جو ہے یہ دنیا کی کرنسی ہے، دنیا تک کام آئے گی، اور اعمال جو ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے، آخرت میں کام آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک سے کوئی آدمی حج کرنے نکلتا ہے، عمرہ کرنے نکلتا ہے تو پیسوں کا تبادلہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے وہ پیسے روپے دے گا اور ریال لے گا، تب جا کر کے اس کے کام وہاں بنیں گے، وہاں کی چیزیں دے پائے گا۔ پھر جب آدمی عرب سے ہندوستان آنا چاہتا ہے، اپنے ملک میں آنا چاہتا ہے، تو پھر ریال دے کر کے پھر پیسے دے لیتا ہے، تاکہ اب یہاں کیونکہ یہاں پہ اب ریال کا کوئی کام نہیں، اب تو یہاں پیسے چلیں گے۔ تو یہ دنیا کے اندر کرنسی جو ہے یہ پیسے ہیں، ریال ہیں اور ڈالر ہیں، اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ اعمال ہے۔ آدمی مرتا ہے اور یہاں کی کرنسی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے کسی کام کے نہیں ہے، اور آدمی کے مرنے کے بعد آخرت کی کرنسی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ کرنسی بے وفائی نہیں کرے گی، وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، اور اب میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ اعمال صالحہ رہیں گے، وہ کرنسی رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مخلوق مال دیکھتی ہے اور خالق اعمال دیکھتا ہے۔ مخلوق مال دیکھتی ہے اور خالق اعمال دیکھتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک مال کی اہمیت ہے اور خالق کے نزدیک اعمال کی قدر و قیمت ہے۔ اگر اعمال کرے گا تو اللہ کے یہاں محبوب بنے گا، اور اگر مال کی طرف جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ بارہا ہم حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن بزرگوں اعمال کے اوپر ہمارا جمنا اور اعمال کا ذوق اور شوق پیدا کرنا، اس تعلق سے ہماری غفلت اور کوتاہی ہے۔ اس کے بعد ایک الگ سی بات یہ ہے کہ اعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اعمال کو بچا نہیں پاتے۔ نیکی کمانا اور نیکی کو محفوظ کرنا
یہ دونوں ضروری ہے. نیکی کما لیے اور نیکی کمانے کے بعد اس کو ضائع کر دیے تو یہ صرف مشقت اٹھانا ہے. جس طرح ایک آدمی فصل کھیتی باڑی کرے، فصل اگ جائے تو اس کے بعد اس میں آگ لگا دے. کوئی آدمی دکان پر دن بھر بیٹھے 1500 روپے کمائے اور اس کے بعد اسے گٹر میں جا کر ڈال دے. ایک آدمی دن بھر محنت و مزدوری کرے اور اسے مزدوری مل جائے 1000 روپے اور وہ لاتے ہوئے کسی جگہ پھینک دے یا کچھ اور کام کر دے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جیب کاٹ لے تو اب اس کی محنت تو لگی لیکن اس نے کچھ کمایا تو، لیکن کمانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے تمام کو ضائع کر دیا یا ضائع ہو گیا. اسی طرح ہم نے نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو یہ مشقت اٹھانا ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے ساتھ، نیکی کرنے کے ساتھ نیکی کو بچاؤ. اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بچانے کی بھی فکر کرو. فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، بیکار مت کرو، کھلا مت دو. اعمال کو بچا کر کے رکھنا اور اعمال کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. اللہ کا احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض عملوں پر کروڑوں کی تعداد میں نیکی عطا فرما ہے. رمضان میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ یہ کرو اتنی نیکی ملے گی. شب قدر پا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 رات کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے. 8-9 گھنٹے کی عبادت، 6-7 گھنٹے کی عبادت کہ اللہ اربوں کی تعداد میں نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ عمل کر لو چھوٹا سا کروڑوں نیکی مل جائے گی، یہ عمل کر لو لاکھوں نیکی مل جائے گی. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کے یہاں بجٹ نہیں بنتا جس طرح ملکوں کے بجٹ بنتے ہیں، شہروں کے بجٹ بنتے ہیں اور گھروں کے بجٹ بنتے ہیں کہ بھائی اتنی کمائی ہے تو اتنے میں اپنے کو گھر چلانا ہے اور اتنے میں شہر چلانا ہے، اتنے میں ملک چلانا ہے. اللہ کے یہاں کوئی بجٹ نہیں ہے کیونکہ اللہ دینے والے ہیں اور دینے والا اپنے اعتبار سے دیتا ہے. اگر اللہ دینے والے ہیں اور اللہ کہے کہ بھائی ایک رات عبادت کرو گے تو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، محدود تو نہیں ہے دنیا داروں کی طرح کہ دنیا دار دیکھ دیکھ کر کے دیں کہ بھائی اتنے میں اتنا کام چلانا ہے. ایک لطیفہ لکھا کہ ایک نواب تھا. لطیفہ سنانے کا موقع نہیں ہوتا لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے شاید کے بعد ہمیں ہمارے ذہن سے قریب ہو جائے کہ ایک نواب تھا، اس کے پاس کوئی آتا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا اور پھر بال نکالتا، جتنے بال اس کے ہاتھ میں آ جاتے مانگنے والے کو اتنا دے دیتا. ایک مرتبہ ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ دے دو. اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور جب ہاتھ اوپر باہر لایا تو صرف ایک بال اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے 1 دینار یا 1 اشرفی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب فقیر ناراض ہو گیا کہ میں اتنے دور سے آپ کا نام سن کر کے آیا کہ آپ بہت داتا ہیں، دینے والے ہیں اور آپ 1 دینار مجھے دے رہے ہیں. تو کہا کہ دیکھو میرا یہ اصول ہے کہ میں اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں، جتنے بال آ جاتے ہیں اتنے پیسے میں دے دیا کرتا ہوں، اتنا دینار دے دیا کرتا ہوں. اب میں کیا کروں، یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم آئے اور تم نے مانگا اور تم نے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو 1 ہی بال آئے، اس میں نے 1 دینار دے دیا. تو اس فقیر نے کہا کہ میاں نواب صاحب ایسا کیجئے، ضرورت مجھ کو ہے، مجھے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے دیجئے، پھر دیکھیے کتنے بال میرے ہاتھ میں آتے ہیں. تو آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کم اعمال پر بہت زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو اسے لوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیشہ اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنا اور عبادت کا شوق پیدا کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو نیکی کے اعمال کرنا، اعمال صالحہ کو انجام دینا، پھر اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد اس کو بچائے رکھنے کی فکر کرنا، ایسا نہیں کہ اس کو ضائع کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ہم بتلائیں کہ کون آدمی اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ
خسارے میں ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کہ آدمی اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے اعمال ضائع ہو جا رہے ہیں, اس پر کوئی نیکی اس کی باقی نہیں رہ جا رہی ہے, تو یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے. ایک آدمی کام پر نہیں جاتا, دن بھر خراٹے لیتا ہے, رات کو اس کو کچھ نہیں ملتا, تو یہ بھی نقصان میں ہے. لیکن ایک آدمی کام پر گیا, دن بھر محنت اور مشقت برداشت کیا, اور شام کو جب واپس آیا تو راستے میں جو پیسہ اپنے جیب میں مزدوری کی رکھا تھا وہ پیسہ گر گیا, تو یہ آدمی زیادہ نقصان میں ہے. کہ ایک آدمی بستر پر سویا رہا پورے دن اور اس کو کچھ نہیں ملا, نقصان ضرور ہے, کیوں سویا رہا, کام کرنا چاہیے, لیکن اس کا کچھ گیا نہیں, مشقت اس نے برداشت نہیں کی. لیکن ایک آدمی دن بھر مشقت برداشت کی ہے اور شام کو جب گھر پہ واپس آیا ہے تو اس حال پہ واپس آ رہا ہے کہ اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, تو اس آدمی زیادہ نقصان میں ہے. تو بزرگوں, ہمیں دونوں پہلو پر نظر رکھنی ہے اور دونوں طرف توجہ دینی ہے. آج بات کا یہی خلاصہ ہے. ایک تو یہ کہ اپنے اندر اعمال صالحہ کا ذوق اور شوق پیدا کرے, اور دوسرا یہ کہ اپنے نیکی کو کرنے کے بعد بچا کر کے رکھنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیکی کن اعمال سے ضائع ہو جاتے ہیں ان کو بتلایا. یہ بھی تفصیل ہے, وقت نہیں رہتا ہے. اس میں سے ایک ہے شرک کرنا, دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا, اور تیسرا ہے احسان کر کے کسی پر صدقہ کر کے احسان کو جتلانا اور تکلیف پہنچانا. نیکی انسان کماتا ہے, اس کے لیے محنت پڑتی ہے. جمعہ کی نماز کے لیے آئے, غسل کیے, کپڑے پہنے, استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے, گرمی میں بیٹھے, ایک ساتھ مل کر کے بیٹھے, اور اسی طرح الگ الگ طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو عبادتوں کو کرنے میں, نیکیوں کو جمع کرنے میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو اس لیے ہر وقت ہمیں یہ خیال رکھنی چاہیے کہ نیکی کرنی ہے, اعمال صالحہ انجام دینی ہے, اور اعمال صالحہ کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم نیکی تو کرنے پر آ گئے لیکن دوسرے پہلو پر نظر نہ رہی اور ہم نیکی کر کے ضائع کرتے رہے, تو پھر یہ بڑا خسارے کا سودا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج بات کہی گئی ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.